نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی، ملک سبا وہاں کی بادشاہ ہے، ملکہ بلقیس کے نام سے اس کی قوم اور وہ بادشاہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام خط لکھا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے تحفہ، تحائف اور ہدیے بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے ہدیے تحفے ان کو واپس کر دیے اور ان کو ایک ہی اعلان کیا کہ تابع فرمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اسی میں بچت ہے، ورنہ پھر جنگ شدید ہوگی۔ یہ پیغام جب ملکہ بلقیس کو پہنچا تو اس نے خود تیاری کی اور جو اس کے خاص مشیر تھے 12,000 سردار، ان کو ساتھ لیا۔ ہر سردار کے ماتحت 1,00,000 فوج تھی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا رہنے کی جگہ تھی ملک یمن۔ وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہیڈ آفس تھا وہ تھا ملک شام۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ ملکہ بلقیس آپ کی طرف آ رہی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مشیروں کے ساتھ اور اپنے وزراء کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جنات کی جماعت بھی موجود، انسانوں کی جماعت بھی موجود۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ پچھلے زمانوں میں جب قافلے سفر کیا کرتے تھے تو چونکہ راستے کچے تھے، اس لیے جب قافلے گزرتے تو مٹی اور دھول سے پہچانے جاتے تھے کہ وہ قافلے والے آ رہے ہیں۔ دور سے مٹی اور دھول اڑتی نظر آتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ ملکہ بلقیس کا قافلہ آ گیا ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان 3 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے، جس میں جنات بھی موجود تھے، انسان بھی موجود تھے، دیو پریاں سارے موجود تھے، آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے، اس کے آنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں منگوانا چاہتا ہوں، کوئی تم میں سے ہے جو اس تخت کو یہاں لے کر آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر میں ایک جن تھا، دیو تھا بہت بڑا جنات میں سے۔ اس نے کہا جناب آپ مجھے اجازت دیں، یہ خدمت کا موقع آپ مجھے دیں تو میں یہ تخت آپ کے پاس اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ سوال ابھی باقی ہے، کوئی ہے جو اس سے بھی جلدی لے کر آئے؟
تو آپ کے وزراء میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آتا ہوں۔ آصف بن برخیہ یہ ایک انسان تھے اور ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، بہت بڑی طاقت اور پاور ہوتی اسم اعظم کی۔ تو آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ملکہ بلقیس وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے اس کو 7 محلات کے اندر ایک محل تھا، وہاں پہ تالے میں ایک کھلے حال میں اس تخت کو بند کر کے پھر 7 محلوں کے 7 تالے الگ لگا کر پھر وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اور اتنا سخت پہرا لگا کر آئی تھی کیونکہ وہ تخت اس کا عام تخت نہیں تھا، بہت بڑا تخت تھا۔ کیونکہ جب ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر اس کے بارے میں خبر دی تھی تو وہاں لفظ آیا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، تخت عظیم ہے اس کے بعد، وہ بڑا قیمتی، ہیرے جواہرات اور کیا کچھ اس کے ساتھ لگا ہوا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت سامنے، تو آپ نے جب دیکھا کہ تخت میرے سامنے ہے تو اسی وقت کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، بس اس میں کسی اور کا کوئی کمال شامل نہیں ہے۔ یہ جو تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ معجزتاً یہ تخت یہاں پر پہنچا، جبکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، آصف بن برخیہ یہ نیک آدمی تھا اور اس کے پاس اسم اعظم تھا اور اللہ کے ولی تھا، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو کہ باقی انسانوں کے ہاتھ سے ناممکن ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ آصف بن برخیہ کی کرامت تھی کہ جو آپ کا تخت حضرت ملکہ بلقیس کا تخت وہاں پر انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے اور اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس فضل کو، اس نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ بات ریکارڈ کر کے ہمیں سنائی کہ فوراً تخت کو دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا جملہ بولا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اب اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کے آنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو بھی شکر کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، ہمارے شکر ادا کرنے سے اللہ کی ذات کی بلندی میں، عظمت میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو جائے گا، اور اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی معاملہ نہیں، اللہ تو عزتوں والے ہیں، کسی کی ناشکری کرنے سے اللہ کی عزت اور جلال کے اندر، عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں کیا سبق دیا کہ جب بھی اللہ کی نعمت سامنے آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ ہر نعمت کے بعد اللہ کی ذات دیکھنا چاہتی ہے بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ جس طرح آج والدین اپنے بچے کے ہاتھ میں چیز دیتے ہیں اور پھر کان لگا کر سنتے ہیں غور سے کہ بچہ اس کا جواب کیا دیتا ہے، کیا یہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، کیا یہ ہمیں دعا دیتا ہے، اس کے اوپر جزاکم اللہ خیرن کہتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے۔ اگر کوئی باہر کا آدمی کسی دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے
وہ بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے اس کا بدل کوئی دعا ملتی ہے۔ اللہ کی ذات جب نعمت دیتے ہیں تو وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تم تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عام الفاظ میں جملہ یوں بولا جاتا ہے اگر شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، ناشکری کرو گے اللہ وہ بھی چھین لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ بارش کے اتنے قطرے نہیں ہیں جتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ ہر آن ہر سانس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال یا ایھا الملأ، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا ایھا الملأ، اے دربار والو، ایکم کون ہے تم میں، یأتینی جو لے آئے میرے پاس، بعرشھا اس کا تخت، بعرشی عرش کہتے ہیں تخت کو، ہاضمیر ملکہ بلقیس اس کی طرف لوٹ رہی ہے، قبل ان یأتونی مسلمین، پہلے یہ کہ وہ آئے میرے پاس فرما بردار ہو کر، مسلمین کا معنی فرما بردار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر قال بولا عفریت ایک دیو من الجن جو جنات میں سے تھا، ایک دیو جو جنات میں سے تھا وہ بولا انا آتی کبھی، میں لے کر آتا ہوں آپ کے پاس اس تخت کو، قبل ان تقوم من مقامک، پہلے یہ کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے۔ کیا مطلب؟ آپ اپنی اس جگہ سے جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہاں سے کھڑے ہوں، یعنی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ اور پھر اس کے اوپر اس نے دو ضمانتیں اور گارنٹیاں دلوائیں کہ تخت بہت بڑا ہے، عام بندے کے بس کی بات نہیں، اس لیے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں کہ اتنا بڑا تخت آپ کے پاس لے کر آ سکوں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ تخت بڑا قیمتی، ہیرے جواہرات سے مرصع، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا وہ بڑا قیمتی تخت ہے، اس لیے امین، میں امانت دار بھی ہوں۔ وہ جن اور دیو جو جنات میں سے تھا دیو، وہ کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں، امین اور امانت دار بھی ہوں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر آ سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سوال باقی، آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی دوسرا جواب دے۔ قال بولا الذی، وہ بندہ، عندہ جس کے پاس، علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، اور اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ، اے پیارے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک، پہلے یہ کہ آپ لوٹائیں، الیک اپنی طرف، طرفک اپنی آنکھ کو، آپ کا جو آنکھ کا جھپکنے سے پہلے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آ سکتا ہوں۔ فلما رآہ، پھر جب دیکھا اس کو، مستقرا پڑا ہوا، عندہ اپنے سامنے، قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کی نعمت سامنے آئے یہ بولنا چاہیے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ بہت بڑی خوشی کی خبر مل جائے تو ھذا من فضل ربی، اللہ کی کوئی خاص نعمت پورے خاندان میں آپ کو مل جائے یہ کہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، لیبلونی،
ये अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है। लियबलुवानी, अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं? लियबलुवानी, वो मुझे आजमाना चाहते हैं। अशकुरो, क्या मैं शुक्र अदा करता हूँ? अम अकफुर, या मैं ना शुक्री करता हूँ? अल्लाह मुझे देखना चाहते हैं, क्या मैं शुक्र अदा करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। वमन शकरा, जो भी शुक्र अदा करे, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, वो शुक्र अदा करेगा अपनी ज़ात के लिए। शुक्र अदा करने का अपना फ़ायदा है, अल्लाह की ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं। वमन कफरा, जो कोई ना शुक्री करे, फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम, मेरा रब तो बेपरवाह है, करीम इज्जतों वाला है। उसको हमारे शुक्र की कोई परवाह नहीं, करीम वो तो इज्जतों वाला है। अब ये बात यहां तक मुकम्मल हो गई। अब आपने तख्त की तरफ तवज्जो की और उसकी सारा हुलिया देखने के बाद आपने जिन्नात से कहा कि आप इसके हुलिये को तब्दील कर दें, इसका रूप बदल दें। उसके ऊपर हीरे भी लगे थे, जवाहरात लगे थे, मोती लगे थे, आला आला किस्म की चीजें लगी। उनको उतार कर दूसरी तरह लगा दें या उसका नक्शा चेंज कर दें। हीरे जवाहरात का जो नक्श निगार ऊपर बना उसको चेंज कर दिया जाए या उससे कोई आला लगा दिया जाए। बहरहाल आपने कहा कि इसका हुलिया तब्दील करना है तख्त का। काला, फरमाया, नक्किरू लहा, रूप बदल दो इसका, हुलिया तब्दील कर दो इसका। लहा, उसके लिए, किसके लिए? मलका बिल्कीस के लिए। अर्शहा, इसके तख्त का। नंजुर, क्यों तब्दील करवा रहे हैं? नंजुर, हम देखेंगे, अतहतदी, क्या वो समझ पाती है? क्या उसके अंदर इतनी समझ और शऊर है कि वो हुलिया तब्दील होने के बाद अपने तख्त को पहचान पाएगी या नहीं पहचानेगी? ये हम देखना चाहते हैं। अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून, या हो जाएगी वो उनमें जो समझ नहीं रखते। ला यहतदून, जो समझ नहीं रखते। हम देखना चाहते हैं कि वो आने के बाद इस तख्त को पहचान पाती है या पहचान नहीं पाती। हम उसकी समझ बूझ का एक लेवल चेक करना चाहते हैं कि कितनी समझदार खातून है। फलम्मा, फिर जब जाअत, आ पहुंची मलका बिल्किस। कीला, कहा गया उसको, अहाकदा अर्शुक, अहाकदा अर्शुक, क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है? तख्त सामने पड़ा, मलका बिल्किस खड़ी है। सवाल होता है मलका साहिबा से, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? उसने बड़ी गौर के साथ तख्त को देखा, देखकर पहचान गई। हुलिया तब्दील हो चुका, रूप बदल चुका तख्त का, चेंजिंग आ गई उसमें। लेकिन फिर भी बड़ी समझदार खातून थी, पहचान गई अपने तख्त को। कालत, कहने लगी, का अन्नहु हुआ, ये तो वही है। मालूम हुआ बड़ी समझदार खातून थी, पहचान गई। व ऊतीना इल्म मिन क़ब्लिहा, व ऊतीना, हमें तो, व ऊतीना इल्म, हमें मालूम हो चुका, मिन क़ब्लिहा, पहले ही। क्या बात मालूम हो चुकी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त मंगवा लिया, फिर उसके अंदर तब्दीली कर दी। उस औरत ने इकरार कर लिया दरबार सुलेमानी में खड़े होकर कि वह ऊतीन इल्मा, में तो पहले ही मालूम हो चुका, मिन क़ब्लिहा, पहले ही, कि ये अल्लाह के नबी हैं। वकुन्ना मुस्लिमीन, और हम हो चुके हैं फरमा बरदार, हम तो इनके ताबे फरमान हो चुके हैं, हम जंग जुंग नहीं कर सकेंगे इनसे, इनकी तो बड़ी पावर है। वसद्दहा, और रोक दिया उसको,
मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह, जिनकी वो इबादत करती थी अल्लाह के सिवा। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, बेशक वो औरत काफिर कौम में से थी। इस आयत मुबारका की तफसीर में दो कौल हैं। एक कौल ये है कि ये जो आयत मुबारका है इसका इशारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलका बिल्किस आ गई, आपने उसको समझा दिया, वसद्दाहा, और उस औरत को रोक दिया, मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह, जिनकी वो पूजा करती थी अल्लाह के सिवा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करनी, इबादत नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की करनी। क्यों करती थी अल्लाह के सिवा? इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, वो औरत तो काफिर कौम में से थी। एक तो तफसीर ये है इसकी, और दूसरी तफसीर ये है कि इतनी समझदार खातून और इतनी शऊर और अक्लमंद वो खातून, और फिर वो सूरज की पूजा पाठ क्यों कर रही थी? तो कुरान पाक ने उसका जवाब दिया, वसद्दाहा, और रोक दिया था उसको अल्लाह की बंदगी करने से, अल्लाह की खास इबादत करने से, फरमाबरदारी से। मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह, उन्होंने जिनकी वो पूजा करती थी अल्लाह के सिवा। जिस तरह नेकियों के आसार होते हैं, इसी तरह गुनाहों के भी आसार होते हैं। अगर कोई बंदा गुनाह करता रहे, वो अपने गुनाहों को मोटा ताज़ा कर लेता है, फिर वो गुनाह उस पर हावी हो जाते हैं और वो और गुनाह करवाते हैं उससे। गुनाहों को ताज़ा कर दे, मोटा कर दिया, तगड़ा करके अपने ऊपर बैठा लिया। और एक बंदा नेक अमाल करता है तो नेक अमाल की भी बरकत, जिसने नेक अमाल को मोटा ताज़ा कर लिया, ताकतवर कर दिया, वो बंदा कामयाब हो गया, फिर नेक अमाल उससे और नेक अमाल करवाते हैं। अब बंदे के पास इख्तियार है, जो मर्जी करवाए। तो मलका बिल्किस के बारे में कुरान ने क्या कहा? वसद्दाहा, बात आपकी ठीक है, बड़ी समझदार खातून थी, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए था, लेकिन उसको रोक रखा था किसने? मा कानत, उन्होंने जिनकी वो पूजा करती थी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। और वो कौन थे? इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, वो काफिर कौम में से थी और उनके पास रहती थी, और जिनके पास रहती थी वो सारे काफिर लोग थे। तो उनके आसार भी इस औरत पर पड़े, जिसकी वजह से इसका अपना दिमाग बंद हो चुका था कि मैं क्या कर रही हूं। अब ये दूसरी बात सबक की मुकम्मल हो गई। अब तीसरी बात शुरू हो रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा इसको कोई और भी अजायब व गराइब दिखाए जाएं। अब ये तो महल से बाहर अभी सारी गुफ्तगू हो रही है। मलका बिल्किस पहुंची, तख्त सामने है, सारे सवालात हो गए। अब उसकी एंट्री होने लगी महल के अंदर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जहां इनसे मुलाकात करनी थी, मिलना था इसको, वहां पर एक शीश महल बनाया। शीश महल का मतलब है शीशे का महल। आजकल हम भी नाम सुनते हैं शीश महल। ये नाम के शीश महल हैं, ये काम के शीश महल नहीं। इसका नाम तो रख दिया गया शीश महल, लेकिन ये वही कंक्रीट बजरी रेत से बने हुए महल हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था शीश महल। वहां पर जो फर्श लगाया गया, महल में दाखिल होने से पहले एक सिहन बनाया गया। अब उस सिहन के अंदर, पूरा सिहन को हौज बना दिया गया, शीशे का हौज, और वहां पर अंदर पानी छोड़ दिया गया और उसके अंदर मछलियां छोड़ दी गई। बड़ी खूबसूरत अजीबोगरीब मछलियां उसके अंदर, और पानी की मखलूकात वहां पे आ गई। उसके बाद उस जो सिहन था वहां पे सारा तालाब और मछलियां फिर रही, उसके ऊपर शीशे का फर्श बिछा दिया गया। अब सारे काम जन्नात करते थे, कोई परेशानी नहीं, बस आर्डर देने की बात है, एक लम्हे के अंदर हो जाता था। अल्लाह ताला ने जिन्नात को ताबे किया था। बड़े से बड़ा सरकश जिन भी आपके ताबे, द्यो आपके ताबे।
اور اللہ نے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی پر مارے آپ کے سامنے اور سرکشی کرے آپ سزا دے سکتے ہیں اس کو، اس لیے کسی جن کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے کوئی پر مار سکے یا کوئی بدتمیزی یا کوئی ایسی سرکشی کر سکے۔ اب جب سب کچھ تیار ہو گیا، اب ملکہ بلقیس کو کہا کہ چلو جی آئیں جی، آپ تشریف رکھیں، محل کے اندر داخل ہوں۔ اب جیسے ہی دروازے پر پہنچی، آگے سارا پانی پانی۔ اس نے سمجھا کہ یہ سارا پانی ہے اور پانی کے اندر سے گزر کے مجھے آگے جانا ہے، تو اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر کیا، جس طرح پانی کے اندر سے گزرنے کے لیے بندہ اپنے کپڑے سنبھالتا ہے اور پھر پانی کے اندر سے گزر کے آگے چلا جاتا ہے۔ اب اس کو کہا گیا، قیلا کہا گیا، لہا اس کو، ادخلی السرح داخل ہو جاؤ، سرح کہتے ہیں محل کو، محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فلما رأتہ جب دیکھا اس کو، حسبتہ خیال کیا اس نے، لجتن کہ یہ گہرا پانی ہے، وکشفت اور کھول دی اس نے، عن ساقیہا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا کہ پانی سے گزرنا ہے میں نے۔ قال کہا اس کو، انہو صرح بے شک یہ محل ہے، ممرد جڑے ہوئے، من قواریر شیشوں سے، یہ محل تو شیشے جوڑ جوڑ کر محل بنایا گیا ہے، یہ شیشوں سے بنا ہوا محل ہے، یہاں پانی نیچے ہے، اوپر سارا شیشہ لگا ہوا ہے، اس لیے بغیر پریشانی کے یہاں سے گزر جائے۔ قالت کہنے لگی، رب انی ظلمت اے میرے رب بے شک میں نے بڑا ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر۔ یہ کون سا ظلم کیا کہ اے اللہ تیری اتنی اتنی قدرتیں اور اتنے اتنے کمالات اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں یہ مجھ سے اوجر رہیں، اور میں ان کے ڈر خوف سے سورج کی پوجا پاٹ کرتی رہی اور غیر اللہ کی مانتی رہی۔ میں نے اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کیا، لیکن اب وَأَسْلَمْتُ میں اسلام لاتی ہوں، مع سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ اللہ کی ذات پر، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد ان کو دوبارہ ملک یمن کی جہاں پہ یہ حکمران تھی اس کی حکومت باقی رکھی، وہیں پہ وہاں کا وزیر اور سارے اختیارات ان کو دے دیے، اور وہاں پہ 3 محل ملک یمن میں اسپیشل جنات کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے لیے بنوائے، اور مہینے میں 1 چکر آپ وہاں پہ لگاتے اور 3 دن کا قیام وہاں پر فرماتے تھے ملکہ بلقیس کے پاس۔ تو یہ ملکہ بلقیس کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ یہ مکمل ہوا، جو کہ 2-3 اسباق سے چل رہا تھا، اور اس کے اندر کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعظ و نصیحت کے طور پر ہمیں سمجھا دی۔ خاص طور پہ شکر کا انداز بتا دیا کہ جب بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی سامنے آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔